ابو ہریرہ مکے سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. یہاں پر بھی ایک منظر دیکھیے. ابو ہریرہ مکے سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. یہاں مدینے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ آج ابو ہریرہ تشریف لائے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ، آج مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ، آج مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ سے سنی ہو. بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. اے ابو ہریرہ، مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ نے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، سنو. وہ حدیث میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنی ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی اور موجود نہیں تھا. اتنا کہا، اتنا فرمایا اور ایک چیخ ماری، تیز آواز چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے. لوگوں نے پانی کے چھینٹے چھینٹے مارے، ان کو ہوش میں لایا گیا. ابو ہریرہ ہوش میں آئے. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سنو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولے گویا ہوئے کہ لوگوں تم حدیث سننا چاہتے ہو اور وہ حدیث سننا چاہتے ہو جس کو میں نے اللہ کے نبی سے سنا. لوگوں سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنا ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا. دوسری بار بھی اتنا ہی بول سکے اور بولنے کے بعد پھر ایک چیخ ماری، تیز آواز نکلی اور اس آواز کے ساتھ پھر غشی تاری ہوئی اور چکر آئے اور پھر زمین کے اوپر گر گئے. تیسری بار جب ہوش آیا، تیسری بار جب ہوش آیا تو تیسری بار فرمایا ہاں لوگو سنو، تم کوئی حدیث سننا چاہتے ہو؟ ہاں ابو ہریرہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم سناتے ہو، سنانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتے ہو، رہنے دو. فرمایا سنو، آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، صرف میں تھا اور جناب محمد رسول اللہ. اور آپ یہ فرما رہے تھے اے ابو ہریرہ جہنم سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے دہکائی جائے گی. جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے. آئے لوگوں، جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے. جہنم ان 3 لوگوں سے سلگائی جائے گی. سب سے پہلے اس شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک شہید. دوسرا امیر دولت مند جس نے دکھاوا کر کر کے لوگوں کو دکھا کر ریا نمود کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا ہوگا، وہ امیر. اور تیسرا عالم قرآن، عالم حدیث. یہ 3 لوگوں سے جہنم سلگائی جائے گی. اے ابو ہریرہ اس شہید نے اپنی جان تو دی ہوگی، اس نے اپنی گلے پر گردن پر تلوار تو چلوائی ہوگی، اس نے اپنا پیٹ تو پھڑوایا ہوگا، میدان جنگ میں جواں مردی سے لڑا تو ہوگا، اس نے کشتوں کی کشتے بہائے تو ہوں گے، کافروں کو مار مار کے ان کے لائنیں صفیں تو بچھائی ہوں گی، لیکن اس نے رضا الہی کے لیے نہیں، اعلائے کلمت اللہ کے لیے ایسا نہیں کیا ہوگا، بلکہ اس نے ایسا اس لیے کیا ہوگا، کشتوں کے کشتے اس لیے بہائے ہوں گے تاکہ لوگوں سے بہت بڑا بہادر کہیں، جواں مرد کہیں، تیر انداز کہیں. ریا اور نمود اس کے اندر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس شہید کو جہنم کے اندر ڈالے گا، کیونکہ اس نے اعلائے کلمت اللہ کے لیے جنگ نہیں لڑی ہے. اس شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا. دوسرے نمبر پر اس امیر کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے دکھاوا کر کر کے لوگوں میں صدقہ اور زکات و خیرات کیا ہوگا. لو میں اتنا دے رہا ہوں، میرے پڑوسی نے 10,000 دیا میں 15 دے رہا ہوں، اچھا اس نے 15 دیا تو میں 20 دے رہا ہوں. میرے بھائیو تصور کیجئے آپ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر فرمایا لوگوں، اللہ کے نبی یہ بھی حدیث بیان کر رہے تھے تو میں نبی اکرم کے پاس
موجود تھا, میرے اور نبی کے درمیان کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا. آپ نے تیسری چیز فرمائی, عالم قرآن عالم حدیث کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اس لیے کہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنا فن لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے تکبر کے ساتھ اس نے لوگوں کو پرچار کیا ہوگا, دعوت و تبلیغ کی ہوگی. اس لیے نہیں کہ لوگ بعمل بن جائیں, اس لیے نہیں کہ اللہ کی مجھے اس دعوت و تبلیغ کا ثواب دیا جائے, بلکہ اس لیے کہ لوگ اسے بہت بڑا مقرر کہیں, بہت بڑا خطیب کہیں, بہت بڑا رائٹر کہیں, مصنف کہیں, بہت بڑا مدرس کہیں. اس لیے یہ ریا نمود اس کے اندر آئی, اس لیے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اور میں بار بار بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر اس لیے گر رہا ہوں کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ نبی سے حدیث کے متعلق سوال جواب میں ہی کرتا ہوں اور نبی کی حدیثیں میں ہی پہنچاتا ہوں. لوگوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ابو ہریرہ بھی قیامت کے دن اسی صف میں کھڑا نہ کر دیے جائیں, مجھ سے بھی اسی صف میں کھڑا نہ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر بھی ریا نمود پیدا نہ فرما دے. میرے بھائیو, جب تیسری مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے ادا کیے تو پھر یہاں جملے ادا کرنے کے بعد پھر ایک چیخ ماری اور تیسری بار بھی بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے. یہ کون سی چیز تھی؟ ہو گئی تبلیغ. ایک حدیث سنائی ابو ہریرہ نے, پورے مجمع نے اسی ایک تقریر کو سن لیا, ایک حدیث کو سن لیا. یہ نوٹنکیاں, یہ ڈرامے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. فجر تک جلسے چلیں گے, 2 بجے تک چلیں گے, 1 بجے تک چلے گا, 3 گھنٹہ بولیے گا, 2 گھنٹہ بولیے گا, 4 گھنٹہ بولیے گا. یہ ہمارے یہاں چلتا ہے. وہاں نہ کوئی پریشر تھا, نہ کوئی دباؤ تھا, وہاں تھا تو اخلاص تھا. بولنے والا بھی مخلص تھا اور سننے والے بھی مخلص تھے. اور تصور کیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نعوذ باللہ, یہاں بیٹھے ہوئے جتنے مسلمان ہیں, کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے اندر بھی تکبر آ سکتا ہے؟ کیا وہ بھی گھمنڈ میں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے سنائی, ان کو تکبر تھا؟ نعوذ باللہ. ہماری زبان کٹ کے گر جائے اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم ایسا جان بوجھ کر سوچ بھی لیں, لیکن فکر آخرت کیا تھی, ڈر کیا تھا اور آخرت کا تصور کیا تھا؟ لوگوں, تم میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والا میں ہی ہوں, حدیثوں کو پوچھنے والا میں ہوں, نبی اکرم سے سوال جواب کرنے والا میں ہوں, اور سوال جواب کر کے میں ہی تم کو سب سے پہلے بتاتا ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس صف میں مجھے کھڑا نہ کر دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ ابو ہریرہ تو نے سب سے زیادہ اس لیے بیان کی حدیثیں کہ تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا حدیثوں کا بیان کرنے والا کہیں, جاؤ جہنم کے اندر. تیسری بار چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں. صحابہ کی فکر آخرت یہ, اور حدیث بیان کرنے سے پہلے انہوں نے ایک منظر یہ باندھا. اور ان واقعات کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسا بن پائیں گے, لیکن ہم یہ تو سوچیں کہ ان واقعات کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیسے لگ رہے ہیں. ہمارے اندر کتنی فکر آخرت ہے, کتنی فکر آخرت. جو صورتحال ہے آپ دیکھیے, فکر آخرت کہاں ہے, کیا ہے. علماء کے سامنے بیڑیاں پی جانے لگے, سگریٹ پی جانے لگے, اور جب پوچھا جائے کہ بھائی بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہیں اور تم بڑی بیعت بھی کر رہے ہو, تو آپ بیڑی بھی پیتے جائیں اور ہنس کے کہیں کہ بڑے بڑے مولوی بھی پیتے ہیں, ہم نے پی لیا تو کیا ہے. یہ آپ کا جواب رونگ ہے. آپ نے ماڈل یا آئیڈیل علماء کو بنایا ہے. اسلام شروع سے کہہ رہا ہے کہ علماء آئیڈیل نہیں ہوتے ہیں, علماء نمونہ نہیں ہوتے ہیں. علماء جو بیان کر رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو دیکھو. ڈاکٹر ذاکر نائک بار بار ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ مسلمانوں کو دیکھنا ہے, اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو مسلمانوں کو مت دیکھو, قرآن و حدیث دیکھو. قرآن دیکھو, حدیث دیکھو. قرآن پڑھو گے اور حدیث سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے. مسلمانوں کے حالات پر نظر ڈالو گے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو دیکھو گے تو تم کبھی بھی اسلام کی صداقت تک نہیں پہنچ پاؤ گے. بقول اس رائٹر کے جس نے پوری دنیا گھومی,
جس نے پوری دنیا گھومی اور پوری دنیا گھومنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے، اس نے کہا میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، یہودیت کا کیا، عیسائیت کا کیا، دنیا میں بڑے بڑے جتنے مذاہب ہیں میں نے ہر مذہب کی اسٹڈی کی، میں نے 35 سال مطالعے میں لگا دیا ادیان کا